إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں اپنی محنت، عبادت، اپنی کاوشیں پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی اور 3 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں الگ الگ صحابہ سے مروی ہیں، جن کا مدعا یہ ہے کہ کیا بندہ اپنے اللہ سے راضی ہے، اپنے رب سے راضی ہے؟ سیدنا عباس ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ حدیث سنن نبی داؤد اور صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ گیا، سمجھ گیا، اس کے اندر یہ ایمان کی مٹھاس اندر تک گھل گئی، سرایت کر گئی، جو آدمی راضی ہو گیا اپنے اللہ سے کہ وہ میرا رب ہے، جو آدمی راضی ہو گیا اس بات سے کہ دین اسلام میرا دین اسلام ہے، اور جو آدمی راضی ہو گیا اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، جو آدمی پہلے اس بات پہ راضی ہو گیا وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ سکتا ہے۔ میں اس پہلے جز کو آج بیان کرنا چاہوں گا، رضیت باللہ ربا، کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ یہ پہلی حدیث آپ نے سنی کہ ایمان کا ذائقہ وہ آدمی چکھ لیتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو سعید کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا ابو سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جو آدمی جس کی زندگی ایسے گزرے کہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہے، رب ہونے کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے اس نے اسلام کو اپنایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا ہے، اس آدمی کو جنت مل گئی۔ تیسری حدیث ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، جس کو ہم عموماً پڑھتے بھی ہیں کہ اذان کے بعد جو شخص یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، یہ آدمی وہ ہے جو یہ ذکر کرتا ہے اذان کے بعد تو غفر لہ ذنبہ، اس آدمی کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلتیں، یہ نیکیاں، یہ اجر، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس وقت ملتی ہیں جب اس اجر کا، حصول کا، فائدے کا انسان ذہن بنائے، اور دوسرے نمبر پہ ان اذکار کو اپنے دل میں واقعتاً اتارے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ اس کو، اس جملے کو تھوڑا سا سمجھیے گا میرے ساتھ۔ اللہ
الہ ہے۔ الہ وہ ہے کہ ساری عبادتیں صرف اسی کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اور رب وہ ہے کہ سارے معاملات، سارے مسائل، ساری چیزوں کی نگرانی، ذمہ داری اسی کی ہے۔ رب ہونے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جس کے لیے تمام تعریفات ہیں، جو ساری جتنے بھی جہان آئے ہیں، آئیں گے، چل رہے ہیں، ہو گئے، انسانوں کے، جنات کے، جو بھی جہان ہے، جو بھی ما سوا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کا رب ہے۔ 3 یا 4 چیزیں اس میں اہل علم ذکر کرتے ہیں رب کے معنی میں۔ وہ خالق ہے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، اور وہی رازق بھی ہے۔ جن جن چیزوں کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنی بقا کے لیے، آگے نشو و نما کے لیے، جس اعتبار سے، وہ جانور ہوں، انسان ہوں، وہ جن ہوں، وہ کوئی بھی چیز ہو، ان کو وہ چیز وہ رب مہیا کرتا ہے اور مدبر ہے۔ وہ ساری چیزوں کی سیٹنگ بھی خود کرتا ہے، ساری چیزوں کی تدبیر بھی وہ خود کرتا ہے۔ اللہم انت رب السماوات والارض، اللہم انت رب السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تو ہی تو ہے جو سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، تو ان کا رب ہے۔ ساری تدبیریں بھی تیری ہیں، پیدا بھی تو نے کیا، سیٹنگ بھی تو نے بنائی، سسٹم بھی تو ہی چلا رہا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پتہ بھی اس کے علم کے بغیر نہیں ہلتا۔ ان سب چیزوں سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اللہ مدبر ہے۔ اب میں نے اس پہ راضی ہونا ہے، مسئلہ یہ کہ میں نے اس پہ راضی ہونا ہے۔ اب میں کیسے راضی ہوں گا، سوال یہ ہے، میں کیسے، میری رضا کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب ہے، میں کیسے راضی ہوں؟ میں مطمئن ہوں اللہ رب ہے۔ اس میں 3 باتیں میں نے آپ کو سمجھانی ہیں۔ پہلی چیز، الا لہ الخلق والامر وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ ہی کے لیے خلق و امر ہے، اور اللہ کے تمام کلمات ثابت ہو چکے ہیں صدقا وعدلا، سچے بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، اور ان کے اندر عدل بھی ہے، کوئی ظلم اور جور نہیں ہے۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں، الا لہ الخلق والامر اور دوسری آیت، ان دونوں آیتوں میں اللہ کے 2 قسم کے احکامات کا ذکر ہے۔ ایک وہ احکامات جو کائنات کے امور سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہم چاہیں نہ چاہیں، پسند آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ تو وہ ہو کر رہے گا، اور میں اس میں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں مسیر ہوں، جو حکم الہی ہے مجھے اس کو ماننا پڑے گا، اور نہ اس پر میرے اوپر کوئی جزا اور سزا ہے۔ بارش برستی ہے، مجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ رب کے فیصلے ہیں۔ کوئی نقصان ہو گیا بارش برسنے پر، مجھ سے حساب نہیں ہوگا۔ یہ جو کائنات کے سسٹم جو رب العالمین نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے یہ فیصلے بھی بالکل درست ہیں، یہ خلق بھی اسی کی ہے، اور جو اس کے احکامات تشریعیہ، عملیہ، عبادیہ، اعتقادیہ، جو دین اس نے ہمیں دیا ہے سلیقے کے ساتھ جینے کا، جس میں میرا اختیار ہے، جس کو اپنانے میں، کرنے میں، اس میں بھی اپنے رب کو رب ماننا ہے، اس میں بھی اللہ کو رب ماننا ہے۔ یہ 2 چیزیں بندے کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، تو وہ اپنے اللہ کو رب ماننے پر تیار ہے، وہ راضی ہو گیا کہ ہاں میں مطمئن ہوں کہ میرا اللہ میرا رب ہے۔ اب کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے، میری جو بھی حالت اس وقت ہے، میں جس کنڈیشن میں اس وقت ہوں، میں بیمار ہوں، میں صحت مند ہوں، میں مالی اعتبار سے جس پوزیشن پہ ہوں، میرے جو بھی مسائل ہیں، میرے جو بھی معاملات ہیں، ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، وہ اس پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اور ہر طرح سے بہتر صرف وہی چیز ہے جو میرے رب کا اختیار ہے۔ میرے رب نے جس پوزیشن میں مجھے اس وقت رکھا ہے، یہ میرے رب کا اختیار ہے۔ میری چاہتے تو بہت کچھ ہیں، اور اگر میری چاہتوں کے مطابق اگر مجھے رب تعالیٰ دے دے، ہر بندے کو اس کی مرضی کے مطابق ملنا شروع ہو جائے، تو زمین و آسمان کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ وہ تو پوری تدبیر سے، یہ ہے نا مدبر، پوری تدبیر سے کہ میرے لیے اس وقت کیا بہتر ہے، میرے لیے کیا چیز صحیح ہے۔ اس نے میرے اعتبار سے بھی، مجموعی اعتبار سے بھی، ہر بندے کی ایسی پرفیکٹ سیٹنگ کی ہے کہ جس کو میں سمجھ نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں اپنی اس حالت پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ میں بیمار ہوں، اس پہ اطمینان نہیں ہے، میں اگر پریشان حال ہوں، اس پہ مجھے اطمینان نہیں ہے، کوئی گھریلو مسائل ہیں، اس پہ اطمینان نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوتی ہے، اور تم بہت سی چیزوں کو چاہ رہے ہوتے ہو، پسند کر رہے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بس اتنی بات یاد رکھ لینا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے
تمہیں کچھ نہیں پتا، تمہیں اپنے اگلے لمحے کا کچھ بھی نہیں پتا، چیزوں کی حقیقت سے، ان کے نتائج سے، ان کے فوائد و نقصانات سے، مستقبل سے انسان لا علم ہے۔ یہ چیز کہاں سے آئی، کیسے بنی، اس کے لیے کیا کیا معاملات تھے، انسان لا علم ہے۔ انسان تو اپنے حال میں جیتا ہے، اپنے فائدے اور اپنے نقصان کو سوچتا ہے، جس میں وہ خود بھی صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتا، اور کتنی چیزوں میں اپنے ہی فیصلوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا جاتا ہے۔ تو انسان کا اپنے رب پر راضی ہونا بہت ضروری ہے تقدیری معاملات کے اندر، کہ جیسے کوئی مسئلہ آئے، جیسے کوئی پریشانی آئے، جیسے کوئی آفت آئے، رضیت باللہ ربن، یہ رب کی سیٹنگ ہے، اللہ نے تدبیر کی، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ بہت دفعہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، لیکن عمل کے میدان میں ذرا اپنے اوپر لاد کر دیکھیں اس کو۔ ام سلمہ جب فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین، میرے شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعزیتی کلمات موصول ہوئے، ان میں یہ آپ کی تعلیم تھی کہ اللہ سے دعا کرو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک کلمہ مصیبہ جو انسان تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت پڑھے، یہ پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ جو میری مصیبت، پریشانی، جو آفت مجھ پر آئی ہے، اجرنی یا اجرنی، اللہ مجھے تو اس پہ اجر عطا فرما، یا مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اس مصیبت سے محفوظ رکھ، اور یہ جو مجھے نقصان ہوا ہے اس سے بہتر مجھے چیز عطا فرما۔ اب خاتون خود فرماتی ہیں کہ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا نا، سمجھ میں نہیں تھی، میں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے سوچتی یہ تھی کہ ابو سلمہ جیسا نیک آدمی، اس سے بھلا آدمی کون ہوگا، لیکن چونکہ حکم رسول تھا، اس کو ماننا تھا، پڑھا، ایک مصیبت آئی، اس پر تعلیم ملی، اس کو کیا انہوں نے، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جب آیا تو پتہ چلا کہ وہ واخلف لی خیرا منہا، انسان کے کتنے، اب وہ کیا بن گئی، وہ آج ام المؤمنین ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کی، آپ کی بیوی ہیں جنت میں۔ وہ مقام جو اس خاتون کو ملا وہ چند ایک خواتین ہیں گنی چنی، اس کے علاوہ تو دنیا میں کسی کو نہیں مل سکا۔ اگر ابو سلمہ فوت نہ ہوتے تو یہ مقام اس خاتون کو نہ مل سکتا تھا۔ یہ فرق، یہ تدبیریں عموماً ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم تو اپنے حال میں جی رہے ہوتے، میرا نقصان ہو گیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور 2-3 جگہ اور میں ان دنوں میں دی، کیونکہ ان حالات میں ہم جی رہے ہیں نا، مہنگائی ہوئی، پیٹرول کے ریٹ بڑھے، اب یہ کسی کے اختیار میں نہیں تھا، کچھ ہمارے جرم تھے، کچھ ہمارے ظلم تھے، کچھ ہماری کوتاہیاں تھیں، وہ ہیں، لیکن کچھ اللہ کی، کچھ کیا ساری اللہ کی تدبیریں تھیں۔ اب اس کے ہونے کے بعد یہ مصیبت آئی نا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں نے ڈلوانا پیٹرول اتنے کا ہی ہے، اس کے نتائج جو ہوں گے، جتنا نقصان ہوگا، جتنی مہنگائی ہوگی، وہ سب ہے تو میرے سر، لیکن پالنے والا تو وہ ہے، عطا تو وہ کرے گا، مسئلے تو میرے وہی حل کرے گا، میں خود تھوڑی کرتا ہوں، میرے ذمہ ہے کوشش، اس کے ذمہ ہے عطا کرنا۔ یہ عطا جب میں اپنے لیے لادنا شروع کرتا ہوں اپنے دماغ پر کہ کیسے، تو انسان یہاں سے تو پریشان ہوتا ہے۔ کتنے لوگ تھے کہ جن کو ایک خبر ملی، جب یہ اطلاع آئی کہ اتنے ریٹ بڑھ گئے، اتنے پیسے بڑھ گئے سینکڑوں میں، تو کتنے لوگ تھے کہ جن کے منہ سے گالیاں نکلی، ان کے کمنٹس میں، ان کے تبصروں میں، اور کتنے آپ میں سے بھی سوچیں کتنے تھے کہ جنہوں نے اس وقت مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، رضیت باللہ ربن، اور مطمئن تھا کہ چلو ٹھیک، اللہ کا فیصلہ ہے، آگے اللہ بہتری فرمائے گا، آگے اللہ کی تدبیریں ہیں، آگے اللہ کے سسٹم ہے، رضیت باللہ ربن۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر، اللہ کی ان بنائی ہوئی چیزوں کے اندر اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، رضیت باللہ ربن، میرے اللہ کا فیصلہ، میں مطمئن ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تدبیریں ہیں کرنے کی، جو میرے لیے اختیارات دیے گئے ہیں، کوئی بیماری ہے تو علاج ہے، کوئی مشقت ہے، اس کی تکلیف ہے، کوئی معاملہ اور ہے، اس کے سلجھاؤ کے لیے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے راستے دیے ہیں، ان راستوں کو انسان اختیار کرے۔ دوسری چیز جو اللہ کی شریعت ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں، خاص طور پہ نئی نسل، جو بچے ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں، ان کے جو اسکولز کے ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیمی مناہج ہیں، پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، وہ جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے، ویسے نارمل تھوڑی آتی ہے ہمارے سسٹم کو، ان فنڈنگ کے پیچھے بہت ساری ان پڑھانے والوں کو، ان چیزوں کو، ہمارے اس پورے سسٹم کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اب یہ جو بچے ہیں، آپ بھی ملاحظہ کرتے ہوں گے، جو بہت ایلیٹ کلاس کے اسکولز جو بنے ہوئے ہیں، بڑے شاندار قسم کے، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے میں تھوڑا سا فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں کے جب اساتذہ، جو ٹیچرز ہیں، ان کے متعلق آپ معلومات لیں تو دہریت، الحاد، وہ کس طریقے سے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔
وہ اللہ کے سامنے مقابلے بازی. رضیت باللہ ربن تو ہے ہی نہیں نا اب، کہ جو اللہ کا آرڈر ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ میں نے ماننا ہے، اس کو میں نے تسلیم کرنا ہے. میں کیوں اپنا حق چھوڑوں؟ بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے آپ کا اپنا حق ہے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. آپ کا اپنا حق ہے، آپ نے، وہ باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، حق نہیں چھوڑنا اپنا، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے. جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے جھگڑا نہ ہو، صلح ہو، یہ رشتے بچیں، تعلقات محفوظ رہیں. اللہ کے ان احکامات کے اوپر سننے کو، ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس میں عقلی اعتراضات بھی ہیں کہ جی کیا فائدہ، کیا حکمت، کیا لاجک. حکمت اور لاجک یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے احکامات میں انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. فائدہ کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے میں؟ اس لیے کہ اللہ کے، کیونکہ میری عقل سے زیادہ، مجھ سے، میرے لیے، میرے نفس کے اپنے فائدے کو سوچنے سے زیادہ، حاصل کرنے سے زیادہ مجھے اس بات پر ایمان ہے کہ جب میں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے نبی کے فرامین میرے لیے میری عقل سے زیادہ فائدے مند ہے. آپ میرے لیے میرا فائدہ زیادہ سوچیں گے تو اس کے بعد بات باقی بچتی نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بہن کی شادی کی، اس آدمی نے طلاق دے دی، طلاق دے کر گھر آ گئیں، عدت ختم ہوئی، پھر دوبارہ اس آدمی کا رشتہ آیا. جو فطرتی چیز ہے انسان کی غیرت، نہیں میں نے شادی نہیں کرنی، اب میں اپنی بہن کو اس کے گھر نہیں جانے دوں گا. بہن بھی راضی، ذہن بنا ہوا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، معاملہ ختم کیا جائے، کیونکہ عدت ختم ہونے کے بعد نکاح جدید ہے اگر طلاق رجعی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. یہ اولیاء الامور کو خطاب ہے کہ جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، پھر دوبارہ پہلے شوہر کا رشتہ آ جائے تو تم ان کو روکو مت، جبر مت کرو. وہ بھی رضامند ہیں، وہ بھی راضی ہے، تو رشتہ ہونے دو، جانے دو. اب وہ جو غیرت تھی کہ میرا حق میں کیوں چھوڑوں، میری چیز میں کیوں چھوڑوں، وہ حکم الہی کے سامنے ان لوگوں نے سر جھکانا سیکھا. رضیت باللہ ربا، یہ میری غیرت ہے لیکن رضیت باللہ ربا. سیدنا کعب ابن مالک، ان کی گفتگو ہو رہی تھی، ایک آدمی سے قرضہ ان کو لینا تھا، اور مسجد کے اندر آوازیں بھی تھوڑی سی اونچی ہونا چاہیے. جب انسان قرضہ مانگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے آواز لگائی کعب ابن مالک کو کہ ضع نصفک، یہ جو آدھا قرضہ جو تم مانگ رہے ہو نا، اس میں سے آدھا میرے کہنے پہ چھوڑ دو. ان کا صرف یہ جملہ سننا تھا، انہوں نے کہا چھوڑ دیا اللہ کے نبی. دوسرے شخص کو کہا قم فوفی، جاؤ اب جا کر یہ آدھا ادا کر دو. جھگڑا ختم کروایا. حق لینا آسان ہے، حق کے لیے لڑنا آسان ہے، لیکن رضیت باللہ ربن، جھگڑا ختم کرنا، اپنے آپ کو پیچھے کرنا، اپنے حق کو تھوڑا سا چھوڑ دینا، رضیت باللہ ربن. ورنہ انسان احکامات شرعیہ کے اندر تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. بہت سارے احکامات کے اندر ہمارے اعتراضات ہیں. جب خواتین کا آپ یہ انداز دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان کے مردوں نے آ کر بتایا ان کے گھروں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہوا یدنین علیہن من جلابیبہن ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، کہ ان عورتوں کو اپنی سروں کی چادروں کو اپنے سینوں کے اوپر ڈال لینا چاہیے. ان عورتوں نے اسی وقت اپنی چادروں کو اس انداز میں پھاڑا، خراب کیا کپڑے کو. یہ نہیں کہ سلوا لیں چلو کل پرسوں اور ترسوں، آج حکم آیا ہے، ابھی عمل کرنا ہے. ابھی عمل کی صورت یہ ہے کہ اس کپڑے کو خراب کر کے اس انداز سے اوڑھنی کی شکل کے اندر، جو ہم جس طریقے سے خواتین اوپر سے اسکارف لے کر یا اوپر سے چادروں کو پورا جسم کے اوپر ڈھانپا جاتا ہے، تو اپنی چادروں کو، اپنے کپڑوں کو خراب کیا، خراب کر کے اس انداز میں پہننے. رضیت باللہ ربن، کیا ہم اس انداز میں تیار ہیں؟ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں تیار ہوں کہ میں نے مان لیا میرا رب اللہ ہے، میں نے تسلیم کر لیا. یہ ایک نہیں ایک مثالیں بھری پڑی ہیں. اور اسی لیے ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کے رب ہونے کو مانتا ہے تو اللہ پھر بندے کو اپنا بندہ بناتا ہے. یہ برابر کا معاملہ ہے. قرآن مجید میں تینوں چیزیں موجود ہیں دونوں جانب سے. اللہ کا رب ہونا، اللہ سب کا رب ہے. ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانیت، ساری انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ ساری انسانیت کا رب ہے. وہ کافر ہو، اللہ کا دشمن ہو، وہ اللہ کو چیلنج کر، اس کا رب ہے، اس کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کا رزق اسی کے ذمہ ہے اللہ کے. اس کے سارے معاملات کی سیٹنگ پھر بھی اللہ کر رہا ہے. جو اللہ کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ اسی کے سارے معاملات کی سیٹنگ بھی کر رہا ہے، اس کا رب ہے. لیکن یہ ربوبیت وہ ربوبیت نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے ہے.
ایک ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. بدر کے میدان میں اللہ نے فرمایا مومنوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب یہاں پر اب تمہاری مدد کرے؟ یہ وہ رب نہیں ہے جو ان کے لیے رب تھا، یہ رب خاص ہے. اس میں ربوبیت کی رضیت باللہ ربن، اس میں جو ربوبیت کی نوعیت ہے وہ بڑی خاص قسم کی ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کا، کیونکہ یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ اس کی مہربانی الگ سے ہے. اور ایک اللہ کی ربوبیت ہے وہ ہے اللہ کی اپنے خاص ایک بندے کے ساتھ، جس کا تذکرہ اللہ نے بڑے امتنان کے ساتھ قرآن مجید میں کیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون. اللہ کے نبی مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آپ کا رب ہوں. یہ تو ربوبیت خاصۃ الخاصہ ہے، لیکن اس کو یہ خصوصی سے خصوصی ایک کوئی بڑھ کے ہے کہ اس میں تو اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے، ایسی حفاظت کرتا ہے، ایسے معاملات سیٹ کرتا ہے. یہ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو انسان کو اپنے رونگٹے خود کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کے لیے مقابلے میں بندگی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے. اگر عام ربوبیت ہے تو بندے بھی سارے ہی ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں جتنے انسان ہیں، ساری خلق ہے، یہ اللہ کے سامنے کل بندہ بن کے پیش ہوگی. کل کوئی اختیار کسی کا نہیں، سب بندے ہیں اللہ کے. لیکن جن کا اللہ خاص رب تھا نا، خاص رب، وہ اللہ کے ربوں نے وہ اللہ کے خاص بندے بنے پہلے. وعباد الرحمن الذین یمشون، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. خاص بندہ جب بنے گا تو اللہ کی خاص ربوبیت بندے کو عطا ہوگی. جب بندہ پال تو رہا ہے، اللہ عطا تو کر رہا ہے، معاملات تو چلا رہا ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں. اگر میں راضی ہوں گا، میں خود سے مطمئن ہوں گا، تو پھر اللہ کی معرفت جو نصیب ہوگی نا، وہ جو جہاں سے میں نے جمعے کے خطبے کا آغاز کیا تھا کہ ذاق طعم الایمان، اس گفتگو کے بعد آپ کا جملہ شاید اب سمجھ میں آ جائے کہ ایمان کی مٹھاس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، اندر تک اتر جاتی ہے، اندر تک سرایت کر جاتی ہے. ایسا مطمئن ہوتا ہے بندہ اپنے رب پر، ایسا بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، طویل حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے جہاں اللہ نے حکم کیا تھا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مکہ کی وادی میں چھوڑنے کے لیے، کوئی انسان، کوئی شجر و حجر، کوئی نام کی چیز نہیں تھی، خالی وادیاں پڑی تھیں، پتھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہاں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. واپس پلٹے، جانے لگے. وہ اپنے بچے کو سائے میں چھوڑ کر پیچھے پیچھے شور کے گئی کہ کس کے حساب کتاب پہ، کس کی ذمہ داری پہ چھوڑ کے جا رہے ہو اس جنگل میں؟ انہوں نے پلٹ کے ایک ہی جواب دیا، اللہ، جس کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ ہے، جس کے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ ہے، جس کے کہنے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ ہے، اللہ کے ذمے، اللہ کے سپرد. اب جنگل میں بیوی بچے کو چھوڑ کر جانا، یہ حکم سوچیں ذرا. لیکن چونکہ حکم الہی ہے تو رضیت باللہ ربن. اب اس خاتون کا جواب دیکھیے، مسئلہ مرد کا نہیں ہے، مسئلہ آگے تبادلے کا ہے، آگے جو خاتون ہے نا ان کا ہے. اس خاتون نے جو جواب دیا وہ یہی تھا، رضیت باللہ، میں اللہ پر راضی ہوں. اگر اللہ کے نام پر چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ کی طرف چھوڑ کر جا رہے ہو تو رضیت باللہ. پھر تو ابراہیم علیہ السلام کیا خیال رکھیں گے، کیا معاملات کو نپٹائیں گے، کیا ذمہ داری نبھائیں گے شوہر ہونے کے، مرد ہونے کے اعتبار سے، جو اللہ نے کرنا ہے. اللہ نے تو ان کو ذریعہ بنایا تھا، وہ ذریعہ اللہ نے لے لیا تو اللہ اور ذریعہ بنائے گا، کیونکہ وہ رب ہے. اور وہ اپنے رب ہونے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اس کیفیت کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر. یہ ایمان تھا جو ان کے اندر گھل چکا تھا. یہ بغیر الوہیت کے حاصل نہیں ہو سکتا، بغیر اللہ کی عبادت کے، اللہ کو سمجھے، اللہ کی معرفت کے بغیر یہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس رضیت باللہ لفظ کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اور موقع موقع پر، قدم قدم پر، یہ صبح شام کے ذکر و اذکار زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائے نا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مسئلے میں، معاملات میں کوئی ایسا حکم شرعی منبر و محراب سے سنا جو میرے مزاج کے، میری تربیت کے، میرے انداز کے، میرے چال چلن کے، ہماری قوم برادری کے رسم و رواج کے، میرے طریقہ کار کے خلاف ہے، لیکن چونکہ حکم الہی ہے، چونکہ حکم نبوی ہے، تو رضیت باللہ ربن،
میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، حکم الہی ہے، تو میری قوم برادری کے رسم و رواج بات کے ہیں، رضیت باللہ ربا۔ ان کلمات کے ساتھ جینا سیکھیں۔ آخری بات میں نے کہا تھا 3 انداز ہیں رضیت باللہ ربن کے، یہ 2 آپ نے سنے کہ اللہ کے خلق، یہ جو معاملات اس کے چل رہے ہیں، آج میں جس حالت میں ہوں وہ اللہ کا حکم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنی کوشش کر سکتا ہوں لیکن مجھے راضی ہونا ہے، دل سے مطمئن ہونا ہے۔ اور دوسرا احکامات الہیہ رضیت باللہ ربن۔ تیسرا ہے، اور وہ ایک زبردست چیز ہے، اور وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ جو سید الاستغفار جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم صبح شام کے اذکار میں ایک بار پڑھتے ہیں، اور اس کو سید الاستغفار، یعنی استغفار کے جتنے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے ہیں ان کے اندر سب سے جامع ترین، مضبوط ترین یہ وظیفہ یا ذکر ہے اللہم انت ربی۔ یہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا ہے نا، اللہم انت ربی، یہ میں نے مانا کہ اللہ تو ہی تو میرا رب ہے۔ اور میں نے رمضان میں بھی یہاں خطبے میں جب دعا کے اوپر بات کی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے طلب کرنے میں یہ ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی جتنی دعائیں ذکر کی ہیں، انبیاء کے الفاظ میں کہ انہوں نے یہ دعا کی، انہوں نے دعا کی، تقریباً دعاؤں میں آپ کو لفظ رب ملے گا، اور ڈائریکٹ ملے گا بغیر یا کے، کیونکہ اللہ کو یا اے اللہ یوں پکارا جاتا ہے نا، وہ یا بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ ربنا ظلمنا انفسنا رب انی لما انزلت الی من خیر رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ ڈائریکٹ رب کہہ کر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی، یہ ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا۔ جب آپ یہ 2 اسٹیپ پورے کر کے آئیں گے نا تو پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ سے واقعتاً کہہ سکے اللہ میں مطمئن ہوں، میں مان رہا ہوں تو میرا رب ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے انسان مانگتا ہے، اپنی التجائیں، اپنی فریادیں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں، میں مان رہا ہوں اللہ، تسلیم کر رہا ہوں اور راضی ہوں اس بات پہ کہ تو میرا رب ہے۔ اب اس کے بعد یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ میرا معاملہ ہے، اس پورے دل کے ساتھ میں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان حاجات میں سب سے بڑی حاجت، ان مسائل میں، آپ کی الجھنوں میں، مسائل پریشانیوں، سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو نہیں مجھے پیدا کیا، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے وعدے کا، تیرے معاہدے کا، تیرے سے جو بھی تو نے احکامات دیے میں اس کا پابند ہوں۔ یہ میں نے جتنی گفتگو کی ہے یہ ساری یہاں سے ہے۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو کچھ بھی میں نے کیا، میں نے گناہ کیے، تیری نافرمانیاں کی، اللہ میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بچا لے مجھے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیری نعمتوں کا اعتراف بھی ہے، اپنے قصور کا اعتراف بھی ہے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے، اور تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے رب ہونے پر پوری طرح راضی ہوں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل چیز ہے اللہ کی معافی۔ یہ دنیا کے ہم اور غم، دنیا کے مسائل، پریشانیاں، یہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور آگے جب انسان قدم رکھتا ہے تو اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ کسی طرح اللہ معاف کر دے۔ اس کے لیے یہاں پر اللہ سے راضی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی مروی ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ جب تیرے فیصلے آ جائیں، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی بھی اونچ نیچ، تو اللہ مجھے عطا کر، مجھے دے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ یہ توفیق الہی اس وقت مانگنا کہ اس کنڈیشن کے اندر جس وقت آفت اور مصیبت پہنچے اس وقت بندہ اللہ پر راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یہ بھی اے رب تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو سکوں تیرے رب ہونے پر۔ ان دعاؤں کا، ان اذکار کا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اذکار کا، ان دعاؤں کا جب ورد کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے معنی اور مفاہیم کو، ان کے اجر کو ذہن میں رکھیں، یقین جانے زندگی بدل جائے گی۔ ان اذکار کو پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، ان کی غذائیت اور روحانیت اپنے وجود میں ہم محسوس کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔